بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الدرس الخامس عشر، سبق نمبر 15۔ الاسلام دین المحبت والسلام۔ اسلام محبت اور سلامتی کا دین ہے۔ سبق کا اردو ترجمہ۔ الاسلام هو دین المحبت والسلام۔ اسلام محبت اور سلامتی کا دین ہے۔ حیث حرزنا علی حسن الخلق والتسامح والمحبت، جیسا کہ اس نے ہمیں اچھے اخلاق اور درگزر اور محبت پر ابھارا ہے۔ وَيَحْتَرِمُ كُلَّ الْعَقَائِدِ مَعَ احترام ممارستها وعدم الإجبار على ترکها، اور وہ تمام عقائد کا احترام کرتا ہے، ان کی محنت کے ساتھ یا ان کی محنت کے احترام کے ساتھ، اور ان کے چھوڑنے پر مجبور نہ کرنے پر۔ فرسالات الرسل جمیعها تستهدف الخیر للبشر، چنانچہ تمام انبیاء علیہم السلام کی تعلیمات کا بنیادی ہدف انسانیت کی بھلائی ہے۔ والمسلمون دائما كانوا يقاتلون فی سبیل اللہ، سواء كان في الدفاع عن الوطن او المال او العرض او الدین ضد كل من يعتدي على الحرمات ويحدد امن البلاد واستقرارها۔ مسلمان ہمیشہ زیادتی کرنے والوں اور زمین میں امن و امان کو برباد کرنے والوں کے خلاف اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کرتے رہے ہیں، چاہے وہ وطن کی حفاظت کے لیے ہو یا مال و عزت یا دین کی حفاظت کی غرض سے ہو۔ فدیننا الاسلامی رسالۃ اللہ، ہمارا دین اسلام اللہ تعالیٰ کا پیغام ہے۔ لا بد من ان نؤمن بها ایمانا صادقا، ضروری ہے کہ ہم اس پر سچا ایمان لے آئیں۔ وکان رسول صلی اللہ علیہ وسلم سمحا کریم النفس لا یضمر لأحد حقدا او کرہا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سخی اور شریف النفس تھے، کسی کے لیے دل میں حسد اور ناپسندیدگی نہیں چھپاتے تھے۔ حتی انہ عندما انتصر علی مشرکی مکہ عفا عنہم، یہاں تک کہ جب مکہ کے مشرکین پر غالب آئے تو ان کو بھی معاف فرمایا۔ ہکذا کانت اخلاق نبینا، حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم، اسی طرح ہمارے پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم
کے اخلاق تھے۔ وبالإضافة إلى ذلك كان الكفار يقابلون دعوة النبي صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم إلى الدين الإسلامي بالاستهزاء والسخرية وغير ذلك من انواع الإيذاء، اور ان سب کچھ کے باوجود کفار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین اسلام کی طرف دعوت دینے کا مقابلہ استہزاء اور مذاق اور اسی طرح دوسری قسم کی تکالیف دینے کے ذریعے کرتے تھے۔ وَأَمَرَ اللَّهُ الرَّسُولَ صلی اللہ علیہ وعلى آلہ وَأَصْحَابِهِ وسلم أَن يَصْبِرَ عَلَى آذَاهُمْ، اور اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ وہ ان کی تکالیف پر صبر کرے۔ وبعد الہجرۃ الی المدینۃ المنورۃ امر اللہ بقتالہم وقتلہم ان تعرضوا لہم، اور مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ لڑنے اور ان کو قتل کرنے کا حکم دیا۔ ان تعرضوا لہم، اگر وہ ان کے درپے ہوں یا اگر وہ ان کو تنگ کریں۔ وَهَكَذَا كَانَ الْمُسْلِمُونَ دَائِمًا فِي مَوْقِفِ الدِّفَاعِ، اور اسی طرح مسلمان ہمیشہ دفاع کرتے رہے۔ وَهَكَذَا عَلَّمَنَا الْإِسْلَامُ أَن نَّقِفَ فِي وَجْهِ الظَّالِمِ، اور اسی طرح اسلام نے ہمیں سکھایا ہے کہ ہم ظالم کے سامنے کھڑے رہیں، حَتَّى يَمْتَنِعَ عَنِ الظُّلْمِ، یہاں تک کہ وہ ظلم سے رک جائے۔ وَنُسَاعِدَ الْمَظْلُومَ حَتَّى يَنْتَصِرَ لِحَقِّهِ، اور مظلوم کی مدد کریں یہاں تک کہ وہ اپنے حق کے لیے غالب آ جائے۔ وَالْإِسْلَامُ هُوَ دِينٌ عَالَمِيٌّ يُخَاطِبُ كَافَةَ الْبَشَرِ بِمُخْتَلِفِ أَجْنَاسِهِ وَأَلْوَانِهِ دُونَ تَمْيِيزٍ، اور اسلام عالمی دین ہے جو تمام انسانوں کی طرف مخاطب ہے، ان کے مختلف قوموں اور رنگوں کے باوجود بغیر کسی تمیز کے۔ یقول اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، کہ ہم نے تمہیں تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام جہانوں کے لیے، تمام جہان والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ وَلَن يَسْمُوَ الْفَرْدُ وَيَرْتَقِي إِلَّا بِالتَّقْوَى وَالْعَمَلِ الصَّالِحِ، کوئی انسان بلند نہیں ہو سکتا اور نہ ترقی کر سکتا ہے مگر تقوی اور عمل صالح کے ذریعے، یعنی کوئی بھی انسان تقوی اور عمل صالح کے بغیر نہ بلندی حاصل کر سکتا ہے اور نہ ترقی حاصل کر سکتا ہے۔ فعن ابی نضرۃ رضی اللہ تعالی عنہ قال، حضرت ابو نضرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں حدثنی من سمع خطبۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایام التشریق، کہ مجھے اس شخص نے بیان کیا ہے کہ جس نے ایام تشریق میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ سنا ہے، انہ قال، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الا لا فضل لعربی علی اعجمی ولا لعجمی علی عربی ولا لأحمر علی اسود ولا لأسود علی احمر الا بالتقوی، خبردار کوئی فضیلت حاصل نہیں کسی عربی کو عجمی پر، اور نہ کسی عجمی کو عربی پر، اور نہ کسی گورے کو کالے پر، اور نہ کسی کالے کو گورے پر مگر تقوی کے ساتھ۔ اخرجہ احمد بن حنبل فی مسندہ،
اس حدیث کو امام احمد بن حنبل نے اپنی مسند میں نقل کیا ہے۔